بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت سوم سبق نمبر 1 کی مشق۔ صفحہ نمبر 3 پہ ہے آپ لوگوں کا سرگرمی۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام خاندانوں کو پکارا۔ کہاں پکارا؟ جبل نور سے، غار حرا سے، کوہ صفا سے، جبل احد سے۔ تو بچوں اس کا جواب میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ بنا رکھا ہے، یہ دیکھ لیں۔ کہاں سے پکارا؟ کوہ صفا سے پکارا۔ کہاں سے پکارا؟ کوہ صفا سے پکارا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید، عبادت، نماز، روزہ۔ کیا ہے؟ توحید۔ کیا ہے؟ توحید۔ اہل عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے دانش مند، خیر خواہ، حکیم، صادق و امین۔ کیا کہتے تھے؟ صادق و امین کہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غلام، تاجر، حکمران، سردار۔ کیا تھے؟ غلام تھے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں مسلمان اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب بچوں آپ نے اپنی بک کے اوپر صفحہ نمبر 3 کے بعد صفحہ نمبر 4 پہ آپ لوگوں کی یہ خالی جگہ پر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر سخت ڈیش آئے گا، سخت عذاب آئے گا، سخت عذاب آئے گا۔ کفار مکہ اپنے عقیدے کے خلاف بات سن کر شدید ڈیش ہوئے۔ کیا ہوئے؟ شاباش، شدید ناراض ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے عقیدہ ڈیش کی طرف بلایا، عقیدہ توحید۔ کس کی طرف بلایا؟ عقیدہ توحید کی طرف بلایا۔ حقیقی معبود صرف ڈیش ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے اپنی بک کے اوپر اس جو خالی جگہ ہیں ان کو اچھی طرح ان کو لکھنا ہے اور ساتھ یاد کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈیش کیا، دعوت کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اب بچوں اگلا آپ لوگوں کا سوال نمبر 3 ہے، جدول میں دیے گئے حروف کو ملا کر درج ذیل الفاظ تلاش کریں۔ قریش، شریک، عبادت، ناراض، یقین، حقیقی، کائنات، محتاج۔ تو بچوں ان کو ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قریش ہے۔ کیا لفظ ہے؟ قریش۔ تو آپ لوگوں نے پہلی لائن میں قاف، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قاف ہے، ٹھیک ہے، تو قاف کو ڈھونڈیں۔ یہ قاف ملا۔ اب قاف سے اوپر اور نیچے، قاف سے اگلا لفظ کیا ہے؟ رے۔ نہیں، ادھر سے قریش نہیں بنتا۔ قاف کے بعد جہاں پہ رے ہوگا تو وہاں ہم دیکھیں گے ادھر بھی قاف ہے لیکن ادھر چھوٹی ہے، تو قاف چھوٹی یہ قی ہوتا ہے اور قاف بڑی یہ قے ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں تو قاف اور آگے رے چاہیے، ٹھیک ہے۔ شاباش جی، یہ آ گیا آپ کا قاف۔ قاف کے اوپر کیا ہے؟ ہے، تو نہیں، ادھر سواد ہے، ادھر رے ہے۔ چلیں اب رے کے بعد بڑی یہ ہے اور یہ شین ہے، تو یہاں پہ
یہ بنتا ہے بچوں قریش. کیا بنتا ہے؟ قریش. اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے شریک. اگلا لفظ کیا ہے؟ شریک. تو اسی طرح سے آپ لوگ شین کو تلاش کریں گے. یہ شین ہے، لیکن شین کے ادھر زے ہے، ادھر قاف ہے، ادھر ہے. اس لائن میں بالکل یہ آخری لائن میں ہے شریک. آگے ہے عبادت. تو پہلی لائن میں عین نہیں ہے، نہیں ہے جی، یہ ہے آپ کا عبادت. تو بچوں آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ آ گیا نا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ لوگ ڈھونڈ لیں گے. ناراض، پہلی لائن میں نون، ادھر نون ہے لیکن ادھر الف ہے. نون الف نات ہو گیا لیکن آگے تے ہے، یہ تو نات بن جائے گا. اس میں نون ہے، یہ الف رے الف زواد، یہ بن گیا جی آپ کا ناراض. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ شاباش. اس طرح سے آپ لوگوں نے ناراض بھی ہو گیا. آگے ہے یقین. یہ آپ لوگوں کا ہے یقین. آگے ہے حقیقی. یہ آپ لوگوں کا ہے حقیقی. کائنات، کائنات. شاباش. میں نے آلریڈی ڈھونڈ رکھے ہیں، دیکھیں آپ. کائنات، یہ ہے آپ کا دوسری لائن میں، یہ آپ کا کائنات ہو گیا. محتاج ہے، میم کو ڈھونڈیں جی، یہ آپ کا محتاج ہو گیا. تو آپ لوگوں نے اس کو اپنی کتاب کے اوپر جو ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے ان حروف کو تلاش کرنا ہے، ان الفاظ کو ملا کر. تو صفحہ نمبر 4 آپ کا مکمل ہوا. صفحہ نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کو بھی چلے ہم کر لیتے ہیں. سوچیں اور جواب دیں. سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ ان صفات کو اپنی کاپی میں لکھیں. کون کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ شاباش. کون کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنی کتاب کے اندر جب آپ لوگوں نے ریڈنگ کی تھی تو ریڈنگ کے دوران آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. چلیں ہم خود ہی کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. یہ بچوں میں آپ کو اسی لیے یہاں لکھ کے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو کو روک کر ان کو اپنے پاس لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اللہ کا کوئی ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں. تو بچوں آپ لوگوں نے اس کے پورے اس جواب کو، میں اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے دیکھ کے لکھ لیں. ٹھیک ہے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں. اپنے اسکول کی لائبریری میں سے آپ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب لینی ہے
اور اس کا آپ لوگوں نے مطالعہ کرنا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کے 4 سوالات ہیں، ان کے آپ لوگوں نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے توحید۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ کلمہ طیبہ کے پہلے سے لا الہ الا اللہ میں بھی ہر مسلمان اسی بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کے سوال کا جواب ہے، تو یہ آپ لوگ بچوں اپنی کاپی میں لکھ لیں گے۔ مکہ کے لوگ کن چیزوں کی پوجا کرتے تھے؟ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں اور انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو بچوں یہ آپ لوگ اس کا سوال کا جواب لکھنے کے لیے ویڈیو کو روک لیں گے اور اس کا سوال کا جواب لکھ لیں گے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ تو یہ تیسرے سوال کا جواب ہوا۔ چوتھے سوال کا یہ جواب ہے حضرت بلال کا مالک انہیں کیسے اذیتیں دیتا تھا؟ چونکہ بچوں آپ لوگ اب تیسری کلاس میں ہیں تو یہ سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ یہ سوال کا جواب بڑا ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھتا، دھوپ میں کھڑا رکھتا، تپتی ریت پر لٹاتا، ان کے سینے پر باہری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی پوجا کر، نہیں تو تیرے ساتھ اس طرح کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ تو مر جائے گا۔ شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ احد احد کہتے تھے۔ تو بچوں یہ آپ لوگوں کا سبق جو نمبر 1 تھا وہ کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا۔ سبق نمبر 1 توحید کا جو سبق تھا آپ لوگوں کا یہ مکمل ہو گیا۔ پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے اس کے صفحہ نمبر 1 کی ریڈنگ کی، دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 2 کی ویڈیو کی، اور یہ اب تیسری ویڈیو میں آپ لوگوں نے سبق کی پوری مشق جو ہے وہ سولو ہو گئی ہے، حل ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیں، سبق سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات۔ اگر سبق سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، 3 بار دیکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سبق اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔